ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، بچوں، بچیوں، آج رات 17واں روزہ ہوگا، رات 17 رمضان المبارک ہوگی۔ 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ سے لے کر آج تک جتنی جنگیں ہوئیں کفر کے خلاف، اس میں سب سے عظیم الشان جنگ بدر ہے، اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ حق کو حق کر کے واضح کر دے اور باطل کو باطل کر کے واضح کر دے۔ ہجرت کے دوسرے سال یہ جنگ لڑی گئی۔ 17 رمضان جمعۃ المبارک، اور 17 ہی مارچ تھی 624 عیسوی، تو تاریخیں دونوں ملتی ہیں، اور اس میں شرکت کرنے والے سارے صحابہ 313۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ بدر والوں کو کہہ دو جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر وقال افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، کہ اے اہل بدر جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ فضیلت اور کسی کے لیے نہیں آئی جو جنگ بدر کے شرکاء کے لیے آئی ہے۔ اور دوسری ایک گواہی اللہ کے نبی کی اتنی بڑی ہے جو باقی کسی بھی جنگ میں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ آپ 17 کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد، کہ یا اللہ اگر ان کو تو نے ہلاک کر دیا، یا ان تہلک، یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ یہ اتنی بڑی بات میرے نبی نے فرمائی اہل بدر کے لیے۔ ویسے تو تمام صحابہ جنتی ہیں، دو حصے بنائے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ میرے محبوب فتح مکہ سے پہلے جو تیرے ساتھی ایمان لائے وہ، اور جو فتح مکہ پہ ایمان لائے وہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے اس میں یہ تو نہیں آتا کہ وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، تو میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں۔
ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن کے لیے ہمارا حسنہ کا وعدہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ دوزخ سے بہت دور ہوں گے، اتنے دور ہوں گے کہ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کے آنے کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے، ہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ اپنی موج میں ہوں گے ہمیشہ کے لیے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور ان کو قیامت کے دن کا ہولناک دن بھی نہیں ڈرا سکے گا، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَہ، اور فرشتے ان کو آ کر سلام کریں گے، هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ دن ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سب صحابہ جنتی ہیں اور وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، پر جس نے حساب لینا ہے اس نے معاف کر دیا ہے۔ تو خیر یہ بات ضمن میں آ گئی۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ ابو سفیان ایک 40 اونٹوں کا قافلہ لے کر ملک شام گیا سامان جنگ خریدنے، تاکہ مسلمانوں سے آ کر جنگ کی جائے۔ تو آپ کو خبر ہوئی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، یہ 12 رمضان المبارک کی بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس قافلے کو پکڑنا چاہیے، چونکہ یہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ تو ایسی بات نہیں کہ مدینے میں کل 313 آدمی تھے، آپ نے کہا جو مسجد میں بیٹھے ہیں بس یہی نکلو، اور 1 میل کے دائرے میں جس کی کوئی سواری کھڑی ہے وہ لے لو، باقی پیدل چلو۔ تو صرف 2 آدمیوں کے پاس گھوڑا نکلا، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور 8 تلواریں اور 70 اونٹ جس پر یہ باری باری سوار ہو کے جا رہے تھے۔ اور ادھر ابو سفیان کو خبر ہوئی کہ مدینے والے لوٹ ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے فوراً ایک آدمی کو مکے دوڑایا کہ جا کے اطلاع کرو کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ جو ہی یہ اطلاع مکے والوں کو ملی تو وہاں شور مچ گیا، اور پوری تیاری کے ساتھ 1000 آدمی، جس میں 100 گھوڑ سوار تھے اور کوئی 700 اونٹ تھے اور 300 تلوار باز تھے، باقی نیزہ باز تھے، تیر انداز تھے اور زرہ پوش تھے۔ تو یہ وہاں سے چلے اور بدر کے قریب آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ تو حکیم ابن حزام بعد میں اسلام لے آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے پہلے چکر لگانے دو۔ اچھا، جب یہ وہاں پہنچے تو ابو سفیان کا پیغام آ گیا کہ میں سلامتی سے مکے پہنچ گیا ہوں، تم لوگ واپس آ جاؤ۔ تو حکیم ابن حزام نے عتبہ بن ربیعہ سے بات کی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، ہمارا قافلہ تو پہنچ چکا ہے، لہٰذا سامنے اپنے ہی رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو ابو جہل جوش میں آ گیا، نہیں، ہم 3 دن یہاں رہیں گے، ہم لونڈیوں کو نچائیں گے، ہم شراب پئیں گے، اونٹ ذبح کریں گے اور یہاں جشن منائیں گے، پھر ہم واپس جائیں گے۔ تو اس سے پہلے عمر بن حضرمی ایک مکے کا آدمی تھا جس کو صحابہ نے قتل کر دیا تھا۔ تو ابو جہل نے اس کے بھائی عامر بن حضرمی سے کہا کہ دیکھو یہ مکے والے اس کا انتقام لینے سے پہلے واپس جا رہے ہیں،
تم آ کے شور مچاؤ۔ شور ان کا کہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تمہیں یاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی جب تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور شکر گزار بنو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ پہلے یہ خبر پھیلی کہ قریش 3000 آ رہے ہیں، تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ جب ایمان والوں کو آپ کے ذریعے سے میں نے کہلوایا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیوں گھبراتے ہو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دے آسمان سے اترتے ہوئے؟ بالکل کافی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر خبر آئی کہ 5000 آ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا، صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اور وہ آئیں اچانک تم پر حملہ کرنے 5000 تو یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ ایک ایک فرشتے کو چن کے 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ پھر آگے یقین کو درست کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ فرشتے کچھ کریں گے، یہ تو تمہاری لیکن ایک بندے دنیا سے چلے گئے ان کو پکارتے ہیں۔ تھوڑا سا قرآن پڑھ لو، آپ کو پتہ چلے کہ پکارنا صرف اللہ کو ہے، مانگنا صرف اللہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، اور جب بھی مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں 1000 ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، فوراً اللہ نے تمہاری سنی، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، خوشخبری لو میں 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں۔ جب میدان سجا تو ایک ہوا کا ایسے بگولا آیا، تو حضرت علی نے پوچھا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسے ہوا کا ایک بگولا اٹھا، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میکائیل کی سب سے بڑی عظیم الشان جنگ ہے باطل کے خلاف۔ عدد کے لحاظ سے جنگ مولاز گرد، تغرل ایک تو سلجوکی تھے جن کا یہ ڈرامے بھی چلتے رہے، یہ تغرل عثمانی جن کے ڈرانے اب چلتے رہے، ایک تغرل سلجوکی تھا، اس کا بیٹا تھا الپ ارسلان، وہ 12000 کا دستہ لے کر اپنی سرحد پر معائنہ کر رہا تھا کہ روم کا بادشاہ رومانوس 3 لاکھ فوج لے کر آ گیا، 2 لاکھ لڑنے والے اور 1 لاکھ پیچھے لوٹ و مار کرنے والے تھے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا 12000 ہیں، ہم 3 لاکھ ہیں۔ یہ عدد کی برتری اتنی بڑی، پوری
1445 سال میں اس ایک ملاز گرد کی جنگ میں ہوئی ہے۔ تو ان کا جو وزیر تھا ملک شاہ، نظام الملک کا حضور بہت تھوڑے ہیں، لڑنے کے قابل نہیں، واپس چلیں، تیاری کر کے آئیں۔ تو اللہ پر سلان نے کہا میں واپس جاؤں گا تو پیچھے جو میری رعایا کو یہ قتل کریں گے ان کا خون میری گردن پر ہوگا، لہٰذا میری طرف سے اجازت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا۔ پھر سارے تکڑے ہو گئے۔ تو پھر ہفتے والے دن تو پھر نظام الملک نے کہا یہ کل جمعے کا دن تاخیر کریں، جمعے میں سارے امت آپ کے لیے دعا کرے گی۔ تو پھر ہفتے کو جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اللہ پر سلان نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتار دی اور گھوڑے سے اترا اور پہلی صف میں کھڑا تھا اور سجدے میں گر گیا اور تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگا۔ ایک ہمارے بادشاہ ہیں جنہیں لوٹ مار کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، ایک وہ بادشاہ تھا جو 12,000 کو لے کر 3,000 سے بڑھ گیا کہ میں اپنی جان پیش کروں گا تاکہ بعد میں میری رعایا قتل ہو تو میرے اوپر نہ آئے۔ اور پھر سجدے سے اٹھ کر اس نے اعلان کیا میں اب ایک عام سپاہی ہوں، میں قتل بھی ہو جاؤں تو تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اور حملہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 لاکھ کو شکست دی۔ کیا ہوا؟ گرمی کے دن تھے اور قیصر روم رومانوس کو لگی گرمی تو وہ پیچھے ہٹا اپنے خیمے میں جانے کے لیے۔ تو فوج نے دیکھا، انہوں نے سمجھا ہمارا بادشاہ بھاگ گیا، تو ایسا رعب اللہ نے ڈالا کہ سارے بھاگ گئے اور سارے مسلمان حیران پریشان ان کو دیکھ رہے تھے۔ تو لیکن عظمت کے لحاظ سے جنگ بدر کے برابر کوئی جنگ نہیں، اور اس میں شرکاء کے برابر اور کوئی صحابی نہیں اور کوئی ولی نہیں، کوئی بڑے سے بڑا رتبے والا نہیں ہے۔ حضرت جبریل نے ایک دفعہ پوچھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آسمان کے فرشتوں میں وہ صحابہ سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے 1000۔ تو صفیں مرتب ہوئیں۔ تو پہلے ہوتا تھا شاہ سوار نکلتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے ایک ایک۔ تو عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، یہ عتبہ کا شیبہ عتبہ بھائی تھے اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا۔ تو یہ تینوں نکلے۔ تو آپ نے حکم دیا حضرت معاذ اور معوذ بن افرا کو اور عبداللہ بن رواحہ کو، یہ مدینے کے لوگ تھے، جاؤ۔ جب وہ سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا مدینہ کے لوگ ہیں۔ تو اس نے زور سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری قوم ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ اتنا طاقتور کفر تھا۔ تو آپ نے فرمایا حمزہ اٹھو، عبیدہ اٹھو۔ حمزہ تو مشہور ہیں اللہ کے شیر اسد اللہ۔ عبیدہ بن حارث، حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث تھا، یہ ان کے بیٹے تھے، ذرا عمر رسیدہ تھے۔ علی اٹھو۔ تو یہ تینوں حضرات پیدل چلتے ہوئے میدان میں آئے۔ عتبہ نے پوچھا تعارف کرواؤ کون لوگ ہو؟ تو کہا میں حمزہ بن عبد المطلب۔ تم کون ہو؟ کہا میں شیبہ بن حارث بن عبد المطلب۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی بن ابی طالب بن عبد المطلب۔ تو کہنے لگے ہاں اب جوڑ کے ہو، آؤ۔ تو حضرت حمزہ نے عتبہ پہ حملہ کیا اور حضرت علی نے ولید پہ حملہ کیا اور عبیدہ نے شیبہ پہ حملہ کیا۔
تو حضرت حمزہ کے تو ایک ہی وار سے عتبہ کی گردن اڑ گئی، حضرت علی کے ایک ہی وار سے ولید کی گردن اڑ گئی، شیبہ اور عبیدہ کی تلواریں ٹکرائیں تو شیبہ نے آپ کی ٹانگ کاٹ دی تو آپ گر پڑے، تو انہوں نے وار کیا تو وہ زخمی ہو کے گر پڑا، تو پھر دونوں آگے بڑھے مولا علی اور حضرت حمزہ، اور انہوں نے گردن کاٹ دی شیبہ کی۔ تو پھر ایک دم جنگ شروع ہو گئی، تو میرے اللہ نے فرشتوں کو اتار دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تلوار اٹھاتے تھے اور ہم سے پہلے اس کی گردن اڑ جاتی تھی، اور تھوڑی دیر میں 70 قتل ہوئے، 70 قید ہوئے، باقی بھاگ گئے، 14 صحابہ شہید ہوئے۔ تو حضرت عباس اتنے لمبے قد کے تھے کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، تو وہ اونٹ پہ بیٹھتے تھے یا گھوڑے پر پاؤں سمیٹ کے بیٹھتے تھے۔ ان کو ایک چھوٹے سے صحابی مدینے کے ابو الیسر رضی اللہ عنہ، وہ دونوں بازو باندھ کے لا رہے تھے، تو حضرت عباس شرمندہ آ رہے تھے۔ جب قریب پہنچے تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، کوئی اور مخلوق تھی زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ باندھ کے رسی اس کو پکڑا دی۔ تو ابو الیسر نے تو دیکھا نہیں، کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے پکڑا ہے۔ اب میں نے کہا اس کو فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا، اللہ نے تیری مدد کی ہے فرشتے کے ذریعے۔ تو یہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے لڑ رہے تھے۔ پھر اللہ نے ایک دوسری جگہ جو نقشہ کھینچا ہے وہ بھی بتا دوں۔ وہاں بھی اللہ نے کہا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ تمہاری ذرا حوصلہ افزائی کے لیے ہیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، صرف اللہ ہی کرتا ہے، صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ کاش بر صغیر کے مسلمان قرآن پڑھتے تو ان چکروں میں نہ پڑھتے۔ تو پھر اللہ نے کہا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، تم سب ڈرے ہوئے تھے تو میں نے رات کو تم سب کو سلا دیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور مجھے اونگ آتی تلوار گر پڑتی تھی، پھر میں اٹھاتا، پھر مجھے اونگ آتی پھر تلوار گر پڑتی تھی، پھر میں تلوار اٹھاتا، حتیٰ کہ میں گر کے سو گیا، سارے سو گئے۔ اللہ نے کہا پہلی مدد کی تو میں نیند دے دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بارش کر دی۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کے وسوسے میں نے دھو دیے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو جما دیا۔ کہ مسلمان ریتلی زمین پر کھڑے تھے تو بارش سے ریت جم گئی، اور قریش وہ کچی زمین پر کھڑے تھے، وہاں کیچڑ ہو گیا تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوبہم الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ سبحان اللہ، فرشتے نبیوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آئے، لڑے نہیں۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتے جنگ کرنے کے لیے آئے، تلواریں لے کر آئے۔ ان کو لڑنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہاں سے گردن کاٹنا، اگر وار خطا ہو جائے تو ان کی انگلیاں کاٹ دینا تو بیکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا فرشتوں سے جاؤ اور کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ایمان والوں کو مضبوط کرو، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اچھا، شیطان سراقہ بن مالک جشامی کی شکل میں آیا ہوا تھا، ایک عرب سردار، اور ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ تھا،
اور کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم وانی معاکم، آج تانوں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، میں جو تواڈے نال ہاں، میرے 300 بندے تواڈے نال ہیں۔ جب بدر میں فرشتے اترے تو شیطان تو دیکھ سکتا تھا، جو ہی دیکھے تو اس نے ہاتھ چھڑایا، پد دے نکلنے لگ گئے، دوڑ لائی اور جا کے سمندر میں چھلانگ لگائی اور کہنے لگا رب وعدک الذی وعدتنی، یا اللہ مینوں بچا تے انہاں مار، مینوں بچا انہاں دا سر لے، میرے نال تو وعدہ کیتا ہے قیامت تائیں تو مینوں نہیں مارنا۔ تو وہ ابو جہل کہنے لگا وہ کدے جانا پیا، سان تاں پیا آنا ہوں کہ اج تک تانوں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس کہ پترو میں وہ ویکھ لیا جڑا تسی نہیں ویکھیا، تو ہن تواڈے نال جو ہونی ہے نا ہنے تانوں پتہ لگ جاونا۔ تو حضرت معوذ بن افرا اور معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ دونوں نوجوان تھے، وہ عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے کہ ابو جہل کدھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کا بڑا دشمن ہے، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اتنے میں وہ گھوڑا دوڑا تھا، وہ سامنے آیا کہ او جا رہے انہیں، دونوں عقاب کی طرح جھپٹے، ایک نے گھوڑے پہ وار کیا، ایک نے اس کی ٹانگ پہ وار کیا، ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی، گھوڑا زخمی ہو کے گرا۔ اوپر سے ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جو بعد میں ایمان لائے، انہوں نے معوذ کے کندھے پر وار کیا تو بازو لٹک گیا، الگ نہیں ہوا، لٹک گیا۔ قربان جائیں کیا طاقتیں تھیں، انہوں نے بازو کو پیچھے کیا اور لڑتے رہے ایک ہاتھ سے، پھر وہ بازو ایسے سے ہلتا تھا تو پیر کے نیچے بازو رکھ کر یوں کیا، ہو گیا۔ سانوں ٹکا لگتا تھا سیانے اوئی چھوٹی جی سرنج لگتی آئی، اور انہیں پورا ہاتھ وڑ کے تے او سٹ دیتا۔ اور جو ان کے ساتھی تھے معاذ وہ شہید ہو گئے، معوذ بعد میں بھی زندہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن جنگ فرمائی اور اس میں بڑے بڑے عرب سردار مکے کے مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی، اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔